السلام علیکم ویورز، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد تنولی۔ ویورز، انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم ان کی جتنی بھی قدر کریں ہم سے وہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں، ہم ان کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ آج ہم بات کریں گے بصارت کے حوالے سے، بینائی کے حوالے سے۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم راستے کا تعین کرتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دنیا کے اس نظام کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بینائی کے حوالے سے، بصارت کے حوالے سے بات کریں تو 20 لاکھ لوگ جو ہیں بینائی سے محروم ہیں۔ 60 لاکھ پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو جزوی طور پر بصارت سے محروم ہیں، آنکھوں کی بیماری کا حوالے سے ان کو آنکھوں کی بیماری کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پرسنٹیج کی بات کریں تو 66% کے حوالے سے 66% لوگ پاکستان کے اندر ایسے ہیں جن کو آنکھوں کا موتیا ہے، اور اس میں 6% ایسے لوگ ہیں جو کالے پانی کا شکار ہیں، آنکھوں سے کالا پانی بہتا ہے۔ اس کے علاوہ 12% لوگ پاکستان کے اندر ایسے ہیں جو امراض چشم کے دیگر امراض میں مبتلا ہیں۔ ویورز، آج ہم لیاں شریف کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر عارف حسین شاہ اویسی سرکار پیر لیاں شریف کے آستانے پر آج جو ہے ایک ویلفیئر کے حوالے سے ایک ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے، جو ہمارے پیچھے بھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، ہیلپ فاؤنڈیشن ہے، یہاں پر آج کیمپ لگا رہی ہے آنکھوں کے حوالے سے۔ اگر حویلیاں کے اندر بات کریں، ڈسٹرکٹ ایبٹ کے اندر بات کریں تو آج ان کا 45واں کیمپ ہے جو آنکھوں کے حوالے سے لگایا جا رہا ہے۔ حویلیاں کی ہسٹری میں، بہت بڑی ہسٹری میں جو ہے سب سے تاریخی کیمپ جو ہے ہیلپ فاؤنڈیشن لگانے جا رہی ہے۔ ہر ویک کے اندر 2 سے 3 کیمپ ہیلپ فاؤنڈیشن لگا رہی ہے۔ یہاں پر اگر بات کریں تو آج جو ممبر کینٹ بورڈ ہیں باسط خان جدون، جو حال ہی میں جن کو منتخب کیا گیا ہے عوام کی جانب سے، ان کا بھی اس میں تعاون ہے۔ ان کی وساطت سے آج لیاں شریف کے اندر یہ کیمپ لگ رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو آنکھوں کی جو بیماریاں، دیگر امراض ہیں، ان کے حوالے سے بھی آج ڈاکٹر صاحبان سے، ہیلپ فاؤنڈیشن کے ذمہ داران سے اور ممبر کینٹ بورڈ باسط خان جدون سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ممبر کینٹ بورڈ باسط خان جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، ہیلپ فاؤنڈیشن کے آج کے کیمپ میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، آپ پبلک کی خدمت کے لیے یہاں پر سرگرم عمل ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے آج کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہیلپ فاؤنڈیشن اور ان کے سٹاف کا، ڈاکٹر صاحبان کا۔ ان کے ساتھ میں نے کانٹیکٹ کیا تھا، تو جیسے انہوں نے کہا جی کہ ہم انشاءاللہ تعالی 21 کو آج اتوار کو آئیں گے، اور آج میں نے پھر پیر عارف شاہ صاحب کے ساتھ 1-2 دن پہلے ہم نے ساری سیٹنگ بنائی تھی، تو میں اس موقع پہ پیر عارف شاہ صاحب کا اور ان کی جو لیہ کی انتظامیہ، ان کی اپنی ذاتی، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ماشاءاللہ ایک بہترین انداز میں لیہ کے اندر ان کو اپنا جگہ بھی پرووائڈ کی، جو جتنے مریض ادھر علاقے کے جو پیشنٹ آ رہے ہیں سارے، ان کے لیے بہتر بیٹھنے کی جگہ انہوں نے دی، ان کی مہمان نوازی کی، سٹاف کی انہوں نے کی۔ تو میں ہیلپ فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پیر عارف شاہ صاحب اور ان کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج انشاءاللہ میرے خیال سے ابھی کافی سارے مریض ہیں، 300-400 مریض ہو گئے ہیں صبح سے، جو ابھی تک انہوں نے چیک اپ اپنا کروایا ہے، اور بڑے احسن طریقے سے، بڑا اچھے طریقہ کار سے یہ ماشاءاللہ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے، جنہوں نے یہ سب کچھ فراہم کیا۔ اللہ پاک ان کو اور زیادہ ترقیاں دے، میری دعا ہے ان کے لیے جی۔ سر ماشاءاللہ، ہم آپ کی سابقہ ہسٹری سے بھی واقف ہیں، آپ نے علاقے کی ترقی کے لیے بہت زیادہ رول جو ہے پلے کیا ہے۔ تو حویلیاں کینٹ کے جو عوام ہیں ان کے لیے کوئی ہاسپٹل کا کوئی ایسا نظام آپ اپنے جو ہے اکابرین ہیں ان سے اگر ریکویسٹ کریں یہاں پر، کیونکہ ہاسپٹل نہیں ہے؟ جی، میں کل میرا کلندر خان لودھی صاحب کا اور مجھے محکمے کی لودھی صاحب کے توسط سے مجھے کال آئی تھی کہ تقریباً میرے خیال سے 5-6 مہینے پہلے ہم نے ایک سروے کروایا تھا گورنمنٹ اسکول کے لیے، اس وادی کے لیے۔ اس وادی کے گردنواں میں جتنے بھی چھوٹی چھوٹی بستیاں، ان کا کوئی اسکول نہیں تھا بچوں کے لیے۔ تو میں نے اپنے کلندر خان لودھی صاحب اور علی خان صاحب سے بات کی تھی کہ یہاں میں اسکول فراہم کیا جائے۔ تو 1-2 دن پہلے ہی یہاں پہ خوشخبری آ گئی تھی جی آپ کا اسکول اپروو ہو گیا، اس کے لیے آپ زمین کا کوئی بندوبست کریں۔ تو پیر عارف شاہ صاحب اور ادھر جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میرا کنٹیکٹ ہوا تھا کل، تو ابھی یہ لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ ایک اسکول کا پروسیس کلیئر ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی سکیمز ہیں جو ابھی کینٹ کے لیے علی خان صاحب، کلندر خان لودھی صاحب، خواہ سوئی گیس یا بابڈا یا PCC
گلیوں کی پختگی کے والے سے ہم انشاءاللہ وہ ہمیں دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ میرا اپنا مشن بھی تھا الیکشن سے پہلے کہ اس علاقے کو, اس کینٹ کو انشاءاللہ ہم ماڈل کینٹ بنائیں گے. تو جیسے ہی انشاءاللہ تعالی میرا کچھ نیکسٹ آتا ہے پروسیس, تو انشاءاللہ میرا پروگرام ہے یہاں پہ ایک ڈسپینسری کے لیے انشاءاللہ میں کروں گا اور اس علاقے کے لیے ڈسپینسری لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ سر. اچھا ایک اور کوشچن کرنا چاہوں گا. اصل جو بیماریاں ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ جی اگر کھیل کے میدان آباد ہوں تو اس علاقے میں بیماریاں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں. تو سر ایسا کوئی پلان اس علاقے کے لیے آپ کا ہے؟ جی اس طرح ہے کہ اسکول کے لیے ابھی ہمیں زمین آپ کو پتہ چاہیے. اس کے بعد ڈسپینسری کا بھی اگر آتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے لیے بھی ہمیں پرائیویٹ زمین چاہیے ہوگی. تو گراؤنڈ کے لیے ابھی تو ایسا کوئی بھی میرا پروسیس نہیں ہوا, تو انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ کریں گے. لیکن ابھی یہ جو پہلے یہ جو میں نے آپ کو پروجیکٹ بتائے تھے, اگر انشاءاللہ یہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ تعالی گراؤنڈ کے والے سے ہی ہوگا. جی انشاءاللہ. ہیلپ فاؤنڈیشن کے ذمہ داران ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت سردار عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ہیلپ فاؤنڈیشن کے حوالے سے ایک تو بہت زیادہ آپ محنت کر رہے ہیں ویلیاں راؤنڈ اباؤٹ میں, ایبٹ آباد میں, ہری پور میں آپ کیمپ لگا رہے ہیں. تو دوسرا یہ کہ ایک تو پبلک کو بتا دیجیے کہ آج آپ کا کتنا کیمپ ہے, اور اس حوالے سے جو لازمات آپ کر رہے ہیں, پبلک کی خدمت کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیجیے. بہت بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو ان ٹائم نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہر وقت ہمہ وقت ہیلپ فاؤنڈیشن کے ساتھ ہمیشہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. آپ کو سلوٹ بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. الحمدللہ جی الحمدللہ. آج 43واں 43 کیمپ اس وقت لیاں شریف دیواس اسٹاپ حویلیاں میں لگا ہوا ہے. 46واں کیمپ ہمارا حویلیاں دیوال منال کے اندر آج ہی وہ لگا ہوا ہے مدرسہ شمس الاسلام میں. اور 45واں ہمارا جو کیمپ اس وقت لگا ہوا ہے وہ دکن پیسر میں بھی آج ہی ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے. اور اس وقت تک الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس جو مریض ہم آج تک ان کیمپوں میں چیک کر چکے ہیں وہ 20,000 سے زائد ہیں. 8,000 سے زائد ہم اب تک گلاسز دے چکے ہیں, اور 1,800 سے زائد اب تک ہم مریضوں کا آپریشن کروا چکے ہیں. آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ساتھ کوئی بہر جو مریض جانے والے آپریشن محبوب اسپتال میں جانے والے جو مریض ہیں وہ تقریباً کوئی 10 سے 12 کے میرا خیال ہے علی بھائی بھیج کے آ رہے ہیں کہ وہ جا چکے ہیں, اور باقی بھی انشاءاللہ جو ساتھ جائیں گے باقی کیمپوں میں ویسے بھی آ رہے ہیں. اکٹھے ہو کے فری چیک اپ ہو رہا ہے, فری گلاسز دی جا رہی ہیں, فری آپریشن ہو رہا ہے. کسی قسم کا ان کے ایک پائی پیسہ نہیں لگ رہا سوائے کہ آنے جانے کا کرایہ ہے. اور بہترین قسم کے الحمدللہ سنت ہمارا طریقہ علاج ہے محبوب اسپتال کا. میں دعا گو ہوں اپنے جتنے بھی مریض ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا و کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. آپ بھی اگر میں ان ٹائم نیوز کے تعاون سے اگر آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اگر کہیں بھی اپنے علاقے میں کیمپ لگوانا چاہتے ہیں تو ان ٹائم نیوز سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہمارے اسکرین پہ آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں, رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم بھی آپ کے علاقے میں کیمپ لگائیں گے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونیشن سے ہی سارے کام چلتے ہیں تنولی صاحب. تو انشاءاللہ اگلا ہمارا جو کیمپ ہے امیر معاویہ چوک میں ہیرا پبلک اسکول ہے کوئی ساتھ ہی پیچھے گلی میں, وہاں پہ لگ رہا ہے وہ 28 تاریخ کو بروز اتوار کو. اور انشاءاللہ ان قریب ہی ہم ونٹر کلیکشن کیمپ امیر معاویہ چوک میں ہر سال کرتے ہیں. جو کمبل ہو گئے, رضائیاں ہو گئی, گرم کپڑے ہو گئے, کوٹ سویٹر جرسی غریبوں کے لیے اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. میں ان ٹائم نیوز کے تعاون سے اپیل کرتا ہوں ان چینل کے تھرو کہ آپ بھی ہیلپ فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں. ہیلپ فاؤنڈیشن انشاءاللہ دکھی انسانی خدمت اور عام آدمی کے آواز کا نام ہے, خدمت کے جذبے سے سرشار ہے. آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کثیر تعداد میں صبح سے لے کے اس وقت تک ہم مریضوں کو چیک کر رہے ہیں. میرے ڈاکٹر حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے, اور جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں مستفید ہو کے جا رہے ہیں. کسی کو گلاسز کی ضرورت گلاسز دی جا رہی ہیں, کسی کو میڈیسن کی ضرورت ہے میڈیسن دی جا رہی ہے. اگر کسی کو آپریشن ہے تو انشاءاللہ آپریشن آج کے دن جتنے بھی ہیں, آج کے بعد بھی جتنے بھی ہمارے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فری ہوتے ہیں اور کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہوتے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پھر اپنے ان ٹائم سر ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ آپ پبلک کی بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں, خصوصاً غریب لوگوں کے ساتھ آپ بہت زیادہ کوآپریٹ کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بے روزگار غریب افراد کو روزگار بھی فراہم کر رہے ہیں. آپ جو غریب لوگوں کا علاج معالجہ بھی کر رہے ہیں. ان کو ونٹر کلیکشن کے موقع پر جو آپ ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں آپ ان کو بھی پورا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سر ایک جو پیشنٹ ہے اس کا کتنی کاسٹ آ جاتی ہے اگر وہ آپریشن کروائے آنکھوں کا؟
دیکھیں جی، اگر وہ باہر سے آپریشن کرواتا ہے تو آپ کو پتہ ہے 25 سے 30 ہزار سے زیادہ اس کا خرچہ آ جاتا ہے. تو آج آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس حساب سے اگر کسی کا فری آپریشن ہو رہا ہے، آئی ڈی کارڈ کے تھرو ہو رہا ہے یا جس طرح بھی ہو رہا ہے، وہ فری ہو رہا ہے تو اس کو سہولت مل رہی ہے، تو سہولت کو اویل کرنا چاہیے. ہم اکثر کیمپوں میں جاتے ہیں، مریض میں پچھلے بھی کیمپ میں حویلیہ میں جو ہمارا کیمپ بانڈی عطائی خان میں لگا ہے، اس میں نے دیکھا ہے کہ وہ مریض، ایک مریض کا موتیا پھٹ چکا ہے. آنکھوں والے آنکھوں کی قدر کر لو یار. ہم ہر کیمپ میں 50 60 70 80 مریض نکل رہے ہیں کیٹرک کا بر وقت علاج کرایا جائے. یہ نبینا کی طرف لے کے جاتی ہے. نبینا ہونے کا خطرہ ہے. اس مریض کا کیا بنے گا جس کی کیٹرک پھٹ گئی ہے، جس کی موتیا پھٹ چکا ہے، سفید موتیا. تو اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی ہے. آنکھوں کی قدر کریں. ایک تو ان کو بر وقت چیک کروایا کریں. ہمارے لوگ چیک نہیں کرواتے، جس وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں. اور اس وقت آنکھوں کی بیماری کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نظر کم آتی ہے، کوئی گلاسز کے ذریعے، کوئی دوسرا، کوئی ڈراپ کے ذریعے، دوسرا طرح اپنے یعنی کہ کسی بھی جگہ پہ، ہم سے نہیں، کسی بھی ایریا میں ہاسپٹل میں نزدیک جائیں، اپنے چیک اپ لازمی کروائیں. ویورز، جس طرح سردار عبدالرشید صاحب ہیلپ فاؤنڈیشن کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ اپنی آنکھوں کی کیئر سب سے پہلے ضروری ہے. اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی آنکھوں کا مسئلہ شروع ہو چکا ہے یا شروع ہونے والا ہے یا آپ کو احساس ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اپنا علاج کروائیں. ہمارے ہاں ہاسپٹلز بھی موجود ہیں، لیکن ہیلپ فاؤنڈیشن اس کار خیر میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. آپ کے علاقے میں اگر آپ کو ضرورت ہے، آپ کے علاقے میں آنکھوں کے امراض ہیں، تو آپ ہیلپ فاؤنڈیشن کے ذمہ داران سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے علاقے میں بھی یہ کیمپ لگایا جا سکتا ہے. ویورز، آگے بڑھتے ہیں، کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحبان سے بھی بات کریں گے، دیگر یہاں پر جو ہیلپ فاؤنڈیشن کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی بات کریں گے. تو چلتے ہیں. ڈاکٹر امایون خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، ایک تو آپ کی یہ جو ہے آنکھوں کے حوالے سے ہمارے پیشنٹ کو، جو آنکھوں کے مریض ہیں، ان ٹائم نیوز ٹی وی وزٹ کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ بتا دیجیے کہ فرسٹ آف آل کیئر کے حوالے سے کہ آنکھوں کے اگر کوئی بندہ مریض ہوتا ہے، اس کی کون کون سی علامات ایسی ہوتی ہیں جب اس کو معلوم ہونا چاہیے یہ علامات سے مجھے آنکھوں کا مسئلہ شروع ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ اس نے کہا کہ آنکھوں کے بہت سے بیماری اس طرح ہے کہ جس کا ٹریٹمنٹ اویلیبل مطلب پاسبل ہے، لیکن زیادہ تر ہے وہ نہیں پاسبل. جس طرح کہ نسٹگمس ہو گیا، اس کا تو ٹریٹمنٹ ہے نہیں. بعض ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیسن بھی دیتے، کیمپس میں ساتھ گلاس بھی دیتے، لیکن یہ تو معمولی ہے نا. بیسیکلی ہم کرتے سرجری، جس کو کیٹرک کہتے ہیں نا، موتیاں. وہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ اس کی وجہ سے نظر بہت کمزور ہوتی ہے. چاملا نظر آ رہا ہے مطلب نا. تو اس کے لیے صرف ایک ہی چیز وہی آپریشن، نہ اس پہ دوائی کام کرتے نہ چشمے کام کرتے. ساتھ ایک ہے ٹیریجم، جس کو گوشت کہتے ہیں نا، وہ بھی ہم اس کو کاٹتے، شناختی کارڈ پہ کرتے. ساتھ ہے DCR، جو نالی بند ہوتے ہیں، بہت وہ جس کی وجہ سے نالی بند ہو، پانی آ رہے، یہاں پہ پس ہوتی ہے، وہ بھی ضروری ہے کہ وہ چیک اپ کرے. زیادہ تر بچے یہاں سے آتے، بچے بہت زیادہ بچے آتے ہیں جس کے سر میں درد ہوتا ہے، زیادہ تر مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہو گئے یا بچے ہو گئے، تو اس کی نزدیک نظر کمزور ہوتی ہے. کیوں نزدیک نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے مائنس نمبر آ رہے. تو اس کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ریفر کریں اسپتال یا کلینک، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے اس کا ٹیسٹ کرے، کیونکہ بہت ضروری ہے. مائنس نمبر میں لگتا ہے، پھر وہ بچپن سے موٹے چشمے پہنتے ہیں نا. تو میں سب والدین سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی پیشنٹ وہ بچے اس کے، اس کو کیئر کرے، اس کو چیک اپ ہر 6 مہینے بعد چیک اپ کرے، تاکہ بچوں کے لیے وہ کرے. پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں مایوپیا ایک ہوتے ہیں جس کی وہ نظر بالکل پیچھے پردے کمزور ہوتے ہیں نا. بچپن سے اس کے اندر کمزور ہے، لیکن اس کو ہم کیئر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے پھر نظر کمزور ہوتی ہے. تو باقی ہم زیادہ کیمپ کرتے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے. تو ہمارا کوشش ہے کہ ہم زیادہ تر ذرا اس کو پیدا پہنچائے، کلاسز دے دے اور میڈیسن دے دے. لیکن یہ ہم دیتے اور کوئی خرید سکتے، لیکن بعض جو مین چیز ہے وہ سرجری ہے، بہت ایکسپینسو ہے. آج کل ہم پے کو کرتے. جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایسی علامات کون سی ہیں جب پیشنٹ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ہماری آنکھوں کا مسئلہ شروع ہونے والا ہے یا شروع ہو چکا ہے، تاکہ وہ فاسٹ ایڈ فوری طور پر حاصل کر سکے؟ اس طرح نہیں، ایج وائز ہوتا ہے نا. جس طرح کہ ایک بندہ ہے، اس کو ٹراما ہو گیا تو اس کی وجہ سے کیٹرک آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی جب اس کی ایج 40 ایئر ہو، بعض طرح سے بچپن میں بھی پیدا ہوتے، اس کو بہت موتیا ہوتی ہے نا بچپن، اس کو کنٹینیوس کیٹرک کہتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن زیادہ تر جس کی ایج 40-45 ہو تو اس کو چیک اپ کرے، تاکہ موتیا وقت پہ اس کے آپریٹ کرے. سب سے زیادہ خطرناک بیماری آنکھوں کے حوالے سے کون سی ہے؟ وہ ہے گلاکوما، جو خیر وہ تو تقریباً 90% to 3% ہے. لیکن جو سب سے ورلڈ بینڈ ہے وہ کیٹرک ہے، موتیا جس کو کہتے ہیں نا. تقریباً 47% وہ ہے.
جو بلائنڈ کاز کرتی ہے وہ کیٹرک ہے اچھا، زیادہ سر کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو اگر جن کا علاج بر وقت نہ کروایا جائے تو پھر بصارت سے انسان محروم ہو جاتا ہے؟ یہ کیٹرک جو اس کا موتیا کہتے ہیں نا، وہ بہت ضروری ہے کہ ہم ٹائم پہ اس کو چیک اپ کریں، اس کو ٹائم پہ ریموو کریں، اس کے سرجری کریں، تو وہ ضروری ہے، کیونکہ بعد میں پٹ جائے گی تو پھر پوری آنکھ ضائع ہوگی نا. تو زیادہ تر پاکستان میں جو ہے وہ کیٹرک زیادہ ہے، کیونکہ 47% تقریباً 47% اس کی وہ ریشو ہے نا، تو زیادہ تر اس سے بینڈ ہوتے ہیں پوری ورلڈ میں. اور دنیا کا بھی وہ ہے، ورلڈ میں بھی یہ چل رہا ہے کہ ہم اس کو ختم کریں تاکہ بلائنڈنس دنیا سے ختم ہو جائے. تو ہم اس کے سلسلے میں مختلف جگہوں پہ کیمپ کرتے ہیں تاکہ موتی کو ہم ہٹائیں اور لوگوں کو اس کا حق دلائیں. ہیلپ فاؤنڈیشن کے ذمہ دار مصطفیٰ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ کیمپ کے حوالے سے جو آج آستانہ لیہ شریف میں لگا ہوا ہے آنکھوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے جی السلام علیکم، میں آپ کا بہت مشکور ہوں ان ٹائمز کا، اور جتنے بھی ہمارے بھائی یہاں پہ اس ٹائم ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. آج ہمارے 3 کیمپ ہیں، کیونکہ ایک شمس الاسلام دیوال میں، ایک دکن پیسر میں، ایک یہاں پہ. تو ہمارے بندے تو کام تھے، پھر بھی ان بھائیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. جتنے بھی لیہ شریف میں لوگ ہیں بڑے تعاون کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بڑا اچھا کیمپ جاری ہے اس ٹائم تک، تقریباً لگ بھگ 100 سے زیادہ ان کے ہم دے چکے ہیں اس ٹائم تک. تو اور جتنے بھی 7-8 مریض ہم نے آپریشن کے لیے بھیج دیے ہیں ابھی تک. تو اس کے علاوہ تقریباً 300 کے قریب ہمارے مریض چیک ہو چکے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں جی، ان ٹائم نیوز والے جتنے بھی ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے جی کہ ہیلپ فاؤنڈیشن کے ساتھ اپنا تعاون جاری ساری رکھیں، تاکہ یہ غریب لوگوں کے ساتھ ہمارا یہ ان کے ہم اپنی طرف سے فری دیتے ہیں، یہ ہیلپ فاؤنڈیشن کی طرح تعاون سے ہوتی ہے. تو یہ آپ لوگوں کا تعاون ہوتا ہے، جتنے بھی آپ ہمارے دیکھنے والے ہوتے ہیں 10 100 50 20، یہ ان لوگوں کا مل کے، ان لوگوں کے دنیا دیکھنے کے لیے، جو اللہ کے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، نظر کا جہاں تک نہیں جب تک تعلق ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. ان کے تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہیلپ فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں. یہ ان کے لوگ سبوں کے لیے اور دنیا کو خاص صاف دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ویورز، آج لیہ شریف میں ہیلپ فاؤنڈیشن کی جانب سے آنکھوں کے حوالے سے یہاں پر فری میڈیکل کیمپ لگایا جا رہا ہے. میرے پیچھے آپ وین بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر میکسیمم 100 لوگوں کو جو امراض چشم مبتلا تھے، 100 ایسے مریض جن کو چشمے بھی فراہم کیے گئے ہیں. اور یہ بتایا گیا کہ آج 3 مقامات پر، حویلیاں کے 3 مختلف مقامات پر آج آنکھوں کے حوالے سے بصارت سے محروم لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے. ویورز، پاکستان کے اندر آپ کو میں نے شرح بھی بتائی تھی. اور ویورز، ہیلپ فاؤنڈیشن کے آپ کے حوالے سے آپ کو دلچسپ بات یہ بتاتا چلوں کہ حویلیاں کے مقام پر، ایبٹ آباد ہری پور ڈسٹرکٹ کے مقام پر بھی یہ نہ صرف آنکھوں کے حوالے سے کیمپ کا انعقاد کر رہے ہیں ویکلی طور پہ، روزانہ کے طور پہ. اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو، غریب جو مستحق افراد ہیں ان کو فری راشن بھی دے رہے ہیں، ان کے لیے روزگار بھی فراہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ گرم ملبوسات بھی مستحق افراد کے درمیان جو ہے تقسیم کر رہے ہیں. ویورز، پاکستان کے اندر حکومت کے حوالے سے اس طرح کے خاطر خواہ انتظامات نہیں اٹھائے جا رہے. دنیا بھر کی اگر بات کریں تو دنیا بھر میں اس وقت فلاحی ویلفیئر کی جو تنظیمیں ہیں ہمارے ویلفیئر کے اوپر، ہمارے لوگوں کے اوپر اپنا سرمایہ انویسٹ کر رہی ہیں. چاہے وہ میڈیکل فری کیمپ کے صورت حال میں ہو، چاہے وہ غریبوں مساکین کو کھانا کھلانے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہنگامی بنیادوں پر انسیڈنٹ کے حوالے سے ہو. ہماری جو ویلفیئر کی تنظیمیں ہیں، لوگوں کو، زخمی لوگوں کو اٹھانے کے حوالے سے ہو، ہاسپٹل تک پہنچانے کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی معاملات میں ہو جہاں پر ویلفیئر کا کام ہو، ہماری حکومت وہاں پر کم نظر آتی ہے. ہماری ویلفیئر کی تنظیمیں جو ہے ملک بھر کے اندر، نہ صرف ملک بھر کے اندر بلکہ پوری دنیا میں اس طرح کا کام کر رہی ہیں. ویورز، آج کے حوالے سے ہیلپ فاؤنڈیشن کا یہاں پر کیمپ لگایا جا رہا ہے. میکسیمم 300 سے 400 بصارت سے محروم افراد، آنکھوں کے امراض میں مبتلا لوگوں کا یہاں پر فری علاج کیا گیا ہے. کچھ ایسے امراض چشم میں مبتلا جن کو آپریشن کا کہا گیا تھا ڈاکٹر صاحبان کی جانب سے، ان کو آپریشن کے لیے یہاں سے ہاسپٹل کی جانب رواں کر دیا ہے تاکہ ان کا وہاں پر بہتر اور مستقل علاج ہو سکے. ویورز، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کی خدمت میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. ان ٹائم نیوز ٹی وی کے کیمرہ مین عامر امین کے ساتھ سجاد علی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.